شکر کرم طرز سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل برادر عزیز جناب شاہد بھائی کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور حال ہی میں ان کا انتقال پرملال ہوا، چند دنوں پہلے برسی کا دن گزرا۔ یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جس موقع کے حوالے سے محفل سجی ہے اسی پر کچھ باتیں آپ سے عرض کی جا سکیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اصلاح کا سامان فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کے اسباب پیدا فرمائے۔ زمین کے اوپر ہم جی رہے ہیں اور ہماری زندگی کے شب و روز گزرتے جا رہے ہیں۔ ہر صبح ہوتی ہے، پھر شام آتی ہے، پھر شام رات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، جیسے جیسے گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر سیکنڈ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر 1 منٹ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے تو ہم 1 منٹ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزرتا ہے، ہم 1 گھنٹہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی اس پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے، جیسے برف جب اپنے کارخانے سے نکلتا ہے تو بس وہ پگھلتا ہی رہتا ہے۔ برف کے اندر کارخانے سے نکلنے کے بعد کبھی بڑھوتری نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے ہوا لگتی ہے ویسے ویسے برف پگھلتا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب ماں کے شکم سے دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی بڑھتی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی زندگی ہمیشہ کم ہوتی رہتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا عظیم سرمایہ جسے زندگی کہتے ہیں، اتنی عظیم نعمت جسے زندگی کہتے ہیں، اتنا عظیم اللہ کی طرف سے انعام جسے زندگی کہتے ہیں، وہ ہر دن گھٹتی جا رہی ہے۔ ہر دن ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر لمحہ ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن حیرت ہے غفلت کی کہ انسان کبھی کچھ سوچتا بھی نہیں۔ انسان موت سے قریب ہو رہا ہے اور قہقہے لگا رہا ہے، انسان موت سے قریب ہو رہا ہے، کھیل کود میں مصروف ہے، انسان موت سے قریب ہو رہا ہے اور گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس دنیا کی رنگریلیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے والے میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ اللہ نے ہمیں زمین پر کیوں بھیجا؟ ہم اس زمین پر کیوں آئے؟ زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ زمین پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر! کیا ہم زمین پر کھانے کے لیے آئے ہیں؟ ہم زمین پر سونے کے لیے آئے ہیں؟ ہم زمین پر کھیل کود کے لیے آئے ہیں؟ ہم زمین پر گناہوں کے لیے آئے ہیں؟ ہم زمین پر عیاشیوں کے لیے آئے ہیں؟ ہم زمین پر آوارگی کے لیے آئے ہیں؟ اس زمین پر کیوں آئے ہیں؟ زمین پر آنے کے بعد کوئی ظلم کر رہا ہے، زمین پر آنے کے بعد کوئی نشہ کر رہا ہے، زمین پر آنے کے بعد کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، زمین پر آنے کے بعد کوئی کسی کا دل دکھا رہا ہے۔ کبھی سوچا زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم کہیں اور تھے اور اس کے بعد پھر کہیں اور ہوں گے، لیکن زمین پر کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سنو زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے
موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ تمہیں جانچے، تمہاری آزمائش کریں، تاکہ تمہیں پرکھا جائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ زندگی تھوڑی سی جو ملی ہے اچھے عمل کے لیے ملی ہے، اچھے کاموں کے لیے ملی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمین پر آئے تھے اچھے کاموں کے لیے، تھوڑی سی عمر لے کر کے آئے تھے اچھے کاموں کے لیے، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اچھے کام کرو گے تو بھی یہ زندگی گزر جائے گی، اچھے کام نہیں کرو گے تو بھی یہ زندگی گزر جائے گی، مگر یاد رکھنا جو اچھے کام نہیں کرتے زمین پر آنے کے بعد ان کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، مگر جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا حال کیا ہوتا ہے، ان کے جانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ روتے روتے دنیا میں آئے تھے اور روتے روتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو اچھا عمل کرتے ہیں، جو زمین پہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، آئے تھے تو دنیا میں روتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو دنیا سے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا المیہ ہے آج میری قوم کا جوان، وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں؟ کیا تصور نہیں کرتے کہ ایک دن موت آنی ہے؟ موت وہ تلخ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ کورونا کی مہاماری میں ہم نے لاکھوں لوگ کھوئے ہیں، کسی کا باپ گیا، کسی کی ماں گئی، کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا پورا گھر کے گھر اجڑ گیا، کسی کا پورا کنبہ کے کنبہ اجڑ گیا۔ کبھی ہم نے سوچا بھی تھا ایسی کوئی بلا آئے گی جس سے گھر کے گھر اجڑ جائیں گے، دفن کرنے کے لیے جگہ نہ رہے گی؟ اللہ اکبر۔ لوگوں کی آخری رسومات کو ادا کرنے کے لیے جگہ نہ ملے گی، کبھی انسان نے یہ سوچا بھی تھا؟ یاد رکھو، موت وہ تلخ حقیقت ہے کہ آ کے رہے گی۔ اپنی جوانی پہ غرور کر کے، اپنی طاقت پہ غرور کر کے، اپنی دولت پہ غرور کر کے میرے اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسان، اچھی طرح یاد رکھنا ایک دن موت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اور میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے گا، اس سے حساب نہیں لے گا؟ نہیں نہیں، جب مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ حساب لے گا۔ اور کیسے حساب لے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کو بھی دکھائے گا۔ یہاں صلہ دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اسے دکھایا جائے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، دکھایا جائے گا۔ صلہ کے معنی میں یہ، لیکن قرآن دکھانے کی بات کرتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا ذرا اس قیامت کے منظر کو تصور میں لاؤ، موت کے بعد کی کیفیت کو منظر میں لاؤ، اور اللہ کا یہ فرمان تھوڑا سا ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، بدی کی ہوگی، اللہ اس کو بھی دکھائے گا۔ اب یہ جو رات کی تاریکیوں میں ہاتھوں میں موبائل لے کر میرا جوان زنا کے مناظر دیکھتا ہے، کوئی زنا کے اڈے کو آباد کرتا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، اپنے خوبصورت جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کرتی ہے، میک اپ کر کے مردوں کے درمیان بے پردہ جاتی ہے۔ تھوڑا تصور تو کرو،
اگر کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تو زانی ہے، اس کی ذلت ہے، لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ میں زانی نہیں، تو جھوٹا ہے۔ تصور کرنا، کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تو شرابی ہے، وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، میں شرابی نہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، تھوڑا تصور کرو میرے جوانوں، اگر کسی نے آپ کی موبائل پر کیمرے میں کلپ بنا لی ہو شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، اور اس کے بعد مجمع عام میں وہ چلا دی جائے، اور چلانے کے بعد کہا جائے یہ تو ہی ہے، سوچو اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو نے ذرہ برابر پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ سوچو اس دن کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا، جب ایک دو انسان نہیں بلکہ کروڑوں اربوں خربوں نہیں بلکہ اللہ اکبر، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے انسان میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور اس وقت تیرے گناہ کو گویا کہ قدرت کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا، یہ دیکھ تیرے نام اعمال۔ اس وقت انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہم کتنے برے ہو گئے کہ گناہ کر کے بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہ کر کے بھی ہمیں یہ خوف نہیں آتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے، ہماری موت کیسے آئے گی، ہم کیسے دنیا سے جائیں گے، ہم کیسے مریں گے۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں اللہ یہ موت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کے روحے روحے سے خون ٹپکنے لگتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، کلمت اللہ، روح اللہ، جن کو اللہ نے کنواری بتول مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا، جب وہ موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کی پھواریں نکلتی۔ آخر موت میں کچھ تو ایسا تھا کہ جس سے جناب عیسیٰ کے جسم سے خون کی پھواریں نکل گئی۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب موت کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا یا آپ خود موت کا ذکر کرتے تو آپ کے جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتے تھے، پھر جب رحمت کا تذکرہ کرتے تو اپنی جگہ پر آ جایا کرتے تھے۔ موت کو سمجھا کیا ہے؟ موت سے غفلت کرنے والوں، موت وہ تلخ حقیقت ہے، ایک دن موت آئے گی۔ ذرا میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں، تھوڑا دھیان کرنا، تھوڑا توجہ کرنا۔ آج کل میری قوم کے جوان جو ہے خدا جانے کس مے میں مست ہے، کس غفلت میں مست ہے، جرائم پر جرائم ہے، گناہ پر گناہ ہے، برائیوں پر برائی ہے، پاپ پر پاپ ہے، اور موت سے غافل ہے۔ ہمیں موت سے گزرنا ہے، موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے، اور موت کیسی تلخ حقیقت ہے آئیے میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہمیں شاعری کرنا تو آسان لگتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ موت آئے گی تو ہم ایسا کریں گے ویسا کریں، شاعری آسان ہے، حقائق الگ چیز، حقائق الگ چیز ہے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آخر موت میں کچھ تو تھا کہ عیسیٰ جیسے پیغمبر کے جسم سے موت کا ذکر سن کر کے خون نکل رہا تھا، موت میں کچھ تو ایسا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹ رہی تھی۔ آج موت کا ذکر سن کر ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بہت تڑپتا ہے، بہت تکلیف اس کو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا؟ تو عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر فرشتوں نے اس کو پکڑ کے جام نہ کر لیا ہوتا تو وہ جیسے پاگل جانور جنگلوں میں بھاگتے وہ ویسے بھاگتا ہوا نظر آتا۔ موت کی حقیقت کو کیا سمجھتے؟ اس گھاٹی سے مجھے بھی اور آپ کو بھی گزرنا ہے۔ آئیے ذرا میں نیک لوگوں کی موت پہلے بیان کروں کہ نیکوں کو موت کیسے آتی ہے، نیک لوگوں کی۔
روئے زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ سے زیادہ نیک لوگ کوئی ہو نہیں سکتے۔ منقبتوں کی انتہا ہے جسے درجہ صحابیت کہتے ہیں۔ جب صحابی کہہ دیا مطلب سارے کتب ابدال غوث قلندر سب ان کے قدموں کے نیچے۔ ٹھیک، اب موت کی تلخی کیسی ہے، موت کی سختی کیسی، پھر ہم سوچنا یہ جو اپنی جوانی کو آوارگی کی راہ پہ لگا رکھا ہے، جھوٹ کو تو اب گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، حرام کھانے کو تو اب گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، جھوٹی قسم کو تو اب لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ 200 روپے کی چپل بیچنا ہوتی ہے تو بھی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے سچی قسم بھی نہ کھایا کرو اس وقت تک جب تک تمہاری جان خطرے میں نہ، مال خطرے میں نہ ہو، ایمان خطرے میں نہ، اس وقت تک کہ یعنی سچی قسم پر بھی جب مجبوری ہو تب سچی قسم کھاؤ۔ یہاں تو سبزی بیچنے والا بھی قسم کھا رہا ہے، چپل بیچنے والا بھی قسم کھا رہا ہے، اور سوچو جھوٹی قسم کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانے والے کی 7 پشتوں پہ اللہ لعنت فرماتا ہے۔ سوچو قسموں کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، جھوٹی قسم کو لوگ تو یوں ہی قسمیں کھا لیتے، دین سے کتنے دور ہو گئے۔ مسلمان تو ہو لیکن کبھی کلمے کا خیال بھی کیا، مسلمان تو کبھی مسلمان ہونے کا خیال بھی کیا۔ اللہ اکبر، کمپیوٹر سیکھنے کے لیے وقت تو نکالا، موبائل سیکھنے کے لیے وقت تو نکالا، کبھی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ اکبر، جو چیزیں دنیا میں کام آئے گی اس کے لیے تم اتنی محنتیں کر رہے ہو، جو دین تمہیں قبر میں نجات کی راہ پر لے جائے گا اس دین کے لیے ہم نے کیا کاوشیں کی، کیا کوششیں کی، کیا محنتیں کی۔ آؤ ذرا سوچو موت کیا ہے، موت کی تلخی کیا ہے جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ اگر اللہ کرم کر دے اور اس تکلیف کو بھلا دے تو بھلا دے، ورنہ موت کی سختی کیا ہے۔ اس حدیث کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں۔ فقی کیا لکھتے ہیں سنیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب میرے والد حضرت عمرو بن عاص دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یعنی ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو اس وقت میں ان کے سرہانے تھا۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا تو میں نے عرض کی ابا جان آپ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر کوئی دنیا سے جانے والا، مرنے والا، کوئی دانشور عقل مند دنیا سے جا رہا ہوگا، اس کو موت آ رہی ہوگی اور اس کے ہوش و حواس سلامت ہوں گے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ ذرا بتانا کہ مرتے وقت کیسا لگتا ہے۔ اس لیے کہ مرنے والے کے تو ہوش بھی ختم ہو جاتے ہیں جب وہ مرتا ہے، تو آدمی پوچھ نہیں پاتا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے ہوش و حواس سلامت رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے تھے کہ میں پوچھوں گا کسی عقل مند سے جب وہ مر رہا ہوگا، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ مرتے وقت کیسا لگتا ہے، لیکن ان کو کوئی نہیں ملا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں ابا آپ کو تو کوئی دانشور ایسا نہیں ملا کہ جو مر رہا ہو اور مرتے وقت اس کی عقل سلامت ہو، لیکن آپ سے بڑا دانشور میں نے نہیں دیکھا۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کی عقل بھی سلامت ہے، آپ کے ہوش و حواس سلامت ہے۔ ابا آپ مجھے بتا دیجئے کہ مرتے وقت کیسا لگتا ہے، موت کے وقت کی کیفیت کیا ہے۔ میں پھر اپنے جوانوں سے کہہ دوں کہ اولیاء جن کے قدموں میں اسے صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے حضور کا چہرے والدعا دیکھا، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی، جو آسمان ہدایت کے تارے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم کسی صحابی کی توہین کا تصور نہیں کر
सकते। हुजूर का हर सहाबी मुक्तदा है, आसमान हिदायत का तारा है। जो सहाबी की तौहीन करे न उसका फर्ज कबूल है न नफल कबूल है। लेकिन मेरी कौम के जवानों, जिन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी हो, जिन्होंने हुजूर से कुरान सीखा हो, जो हुजूर के पीछे पीछे चले हो, अल्लाह अकबर, जब वो दुनिया से जा रहे हैं तो हमारी इबरत के लिए क्या सामान छोड़ करके जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस ने कहा, बाबा दुनिया से आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है? तो हजरत अमर इब्ने आस कहते, बेटा जैसे जमीन और आसमान को लपेट के किसी के सीने पर रख दिया जाए तो कितना वजन होगा। मरते वक्त इंसान के सीने पे ऐसे ही वजन लगता है जैसे जमीन और आसमान इंसान के सीने पे उठा के रख दी गई हो। मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, औरतों पर पाप की नजर डालने वाले जवान मुझे बता, 3-3 घंटा फिल्में देखने वाले मेरे जवान मुझे बता, जिसको 3 घंटे फिल्म के लिए टाइम मिलता है, 10 मिनट के लिए नमाज के लिए टाइम जिसको नहीं मिलता, जिनके दम कदम से गुनाहों के अड्डे आबाद हों और जिनकी वजह से अल्लाह के घर वीरान हो, वो कौन जरा सोचे जिन्होंने अल्लाह के घर को आबाद किया था, उनका दुनिया से जाने का पस मंजर और पेश मंजर वो खुद पेश कर रहे हैं कि जैसे जमीन और आसमान सीने पे रख दिए जाए तो जो तकलीफ होती है वो तकलीफ। अमर इब्ने आस कहते, बेटा जब किसी को मौत आती है तो ऐसे लगता है जैसे वो अपनी नाक से सांस नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। अगर किसी को सुई के नाके से सांस लेने पे मजबूर किया जाए तो उस वक्त उसकी दम की घुटन का आलम क्या होगा। ऐसे मरने वाले को लगता है कि जैसे वो नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा हो। और हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त तो उगा दिया जाए और नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त उसको जो तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त इंसान को होती है। आप मुझे बताओ ना, इस घाटी से हमें गुजरना है, हमने उसके लिए क्या तैयारी, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है। जब मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, आका के विसाल का वक्त आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला मैं तो तेरा महबूब हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि जब कोई मरने वाला मरता है तो होता क्या है, उस वक्त की तकलीफ क्या। मौला मुझे वो तकलीफ दे। हुजूर ने मांगा ताकि मैं महसूस करूं कि जो दुनिया से जाते उन पे क्या गुजरती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती, जब अल्लाह के रसूल पर मौत की तकलीफ डाली गई तो हुजूर पर हमने ऐसा बुखार देखा कि चादर को पानी में डुबाकर हम हुजूर के बदन पे डालते थे और थोड़ी देर के अंदर वो चादर खुश्क हो जाती थी, सूख जाती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ठंडे पानी के अंदर अपने हाथ रखते थे और अपने चेहरे पे मल कर कहते थे, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है। आपसे पूछता हूं, इस घाटी से गुजरना हमने इसके लिए तैयारी क्या की, हमने कौन सी तैयारी की है। बल्कि हैरत तो ये है, जब मुसलमानों को कहा जाता है चलो मेरे भाई नमाज पढ़ो, तो मुसलमान कहता है कि मौलाना मैं नापाक हूं, मौलाना मैं नापाक हुआ। नापाक रहने वालों तुम्हें पता है, रिवायतों में आता है कि जो दुनिया में नापाक रहेगा जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमे तैयबा जारी नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों में, एक बहुत बड़ा मुहद्दिस था जिसको लाखों हदीसें याद थी, जब वो मरा तो काफिर होकर के मरा, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आया। उसकी बीवी से पूछा गया कि ये मरा काफिर होकर के, क्यों इसकी जबान पे कलेमा क्यों नहीं आया। तो उसकी बीवी ने बताया कि जब उस पर गुस्ले जनाबत फर्ज होता था, यानी जब उस पर गुस्ले जनाबत फर्ज होता था, वो नापाक होता था, तो वो अपनी बीवी से कहता था, यार ये मुसलमानों के मजहब में गुस्ले
جنابت کیسے فرض ہے اور نہانے میں تو تکلیف ہوتی ہے. دیکھو عیسائیوں کے مذہب میں غسل جنابت نہیں ہے تو ان کے اندر یہ چیز اچھی ہے، یعنی وہ غسل جنابت کرتا تو تھا لیکن غسل جنابت کو ناپسند کر کے کرتا تھا، اس لیے جب وہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا. غسل جنابت کرتا تھا لیکن ناپسندیدگی سے کرتا تھا، ناپسندیدگی سے کرتا تھا. اللہ اکبر. جب وہ غسل جنابت کرتا تھا تو غسل جنابت اس کو جان پہ آتا تھا، غسل جنابت کرتا تھا تو غسل جنابت اس کی جان پہ بناتا تھا. اس کو ایک اسلام کی عظیم چیز کو اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور دوسروں کی چیز کو اس نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا، تو جب وہ مرا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. اللہ اکبر. مسلمانوں آج تم کھڑے ہو کر راستوں میں پیشاب کرتے ہو اور جب غسل جنابت فرض ہوتا ہے تو دن بھر ایسے ہی پھرتے ہو، ناپاک رہتے ہو. سوچو زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا. اور سن لو اگر نبی کا بیٹا بھی کفر پر مرے گا تو اس کو بھی جنت نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. کیا خیال ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی کا بیٹا اس دن جہنم میں جائے گا تو اللہ اکبر ناپاک رہنے والوں، عورتوں کے کندھے پر دوستی کے ناطے ہاتھ رکھنے والوں، عورتوں سے موبائل پر گھنٹوں ناجائز و حرام گفتگو کرنے والوں، آج میرے جوانوں کا حال یہ ہے 16 17 سال کی عمر میں فلموں کو اور سیریلوں کو دیکھ کر میرا جوان زنا کے اڈوں پر جا رہا ہے، جوانی لٹائی جا رہی ہے، جوانی برباد کی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ جب نبی کا بیٹا کفر کی وجہ سے جہنم سے نہ بچ سکا اور قرآن کہہ دیتا ہے لیس من اہلک، ابھی آپ کے گھر والوں سے نہ رہا، اس کی نسبتیں ٹوٹ گئی. جب کفر نبی کے سگے بیٹے سے نسبت کو توڑ سکتا ہے تو کفر پر مرنا کیا امتی کی نسبت کو ختم نہیں کر سکتا؟ مسجدوں کو ویران کرنے والوں کبھی اپنی ایمان پہ خاتمے کی پرواہ کی؟ کبھی اپنی ایمان پہ خاتمے کی فکر کی؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا جو ناپاک رہے گا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، جو عورتوں پر چکر مکر پاپ کی نظر ڈالے گا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حج کو گیا تو میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ ایک جوان ہے وہ عرفات میں ایک دعا کرتا ہے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرما، مزدلفہ میں بھی ایک ہی دعا کرتا ہے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرما، اسی طریقے سے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتا ہے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرما. حیرت ہے. شیخ عبداللہ موصلی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے جوان یہاں کی ہر دعا قبول ہے، قسم قسم کی دعا کر سب مل جائے گا، ایک ہی دعا کیا لے کر بیٹھا ہے کہ ایمان پہ خاتمہ، ایمان پہ خاتمہ ہو تو ہوگا، مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس جوان نے کہا عبداللہ اگر تو اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ نہ ہوتا تو میں تجھے ایک بات نہ بتاتا. سن آج میری زندگی میں بس ایک ہی دعا، اس کے سوا میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایمان پہ خاتمے کی دعا مانگتا ہوں بس اور کچھ نہیں مانگتا. کہا کیوں؟ کہ میرے 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے 40 سال تک کے فی سبیل اللہ اذان پڑھی حرم میں اور دوسرے بھائی نے 30 سال تک اذان پڑھی فی سبیل اللہ حرم میں، اور دونوں کی کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی فوت نہیں ہوئی، مگر جب وہ مرے تو مرنے سے پہلے انہوں نے قرآن منگایا اور قرآن منگا کر کے ان بدبختوں نے کہا اس میں جو لکھا ہے معاذ اللہ سب غلط. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان یوں ہی نہیں جاتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا. اللہ کسی سے ایمان یوں ہی نہیں چھینتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ان دونوں نے 30 سال 40 سال حرم میں اذان دی، ان کی پہلی تکبیر بھی کبھی فوت نہیں ہوئی، لوگ ان کو اللہ والا سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے آخری وقت میں قرآن اٹھا کر اس کا انکار کیا. اور اعتبار خاتمے کا ہے، کوئی پوری زندگی جرائم پہ گزارے آخری وقت تو سدھر جائے کامیاب.
اور کوئی پوری زندگی نیکیوں میں گزارے، آخری وقت بگڑ جائے ناکام ہے۔ خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمے کا، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ کس کا خاتمہ کیسے ہو۔ اسی لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اور اپنے ممبر والوں سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ اگر وہ مجھے معاف کر دے تو کہتا ہوں، جو قوم جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ مسجد میں آنے تیار نہیں ہے، ان کے لیے جنت اتنی سستی مت کر دو کہ اس کو دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کو دیکھو تو جنت ملے گی، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو جنت ملے گی، اور اس سے مصافحہ کر لو تو جنت ملے گی۔ میں کہتا ہوں بالکل مل سکتی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو قوم جمعہ کی 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے کی جسے توفیق نہ ہو، جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگے جیسے چھٹی ہونے کے بعد اسکول کے بچے اسکول کے کلاس روم سے بھاگتے، جس قوم کا حال یہ ہو، ہم کب تک چہرے دکھا دکھا کر جنت بانٹیں گے؟ ارے جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ ایمان پر خاتمے کی گارنٹی کیا ہے؟ میری بات اگر بری لگتی ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، آدمی ولی ہو جائے تو بھی اس کے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں۔ ولایت کی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی ایمان پر دنیا سے جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ تو ہے وہ غوث پاک جن کو اللہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، وہ غوث پاک اللہ اکبر جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، محبوب سبحانی کا لقب ملا، وہ غوث پاک جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوئے، وہ جب دعا کرتے تھے تو روتے ہوئے کہتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر۔ ایک دن عید کا دن تھا، عید کا دن، میری قوم کو کیا ہوا؟ پاپ پہ پاپ کرتے ہیں، جرائم پہ جرائم کرتے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی ایمان پہ خاتمے کی کبھی خیال بھی نہیں۔ غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ ایک مرید آ کے کہتا ہے مرشد آج عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے اپنی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے۔ بہت نازک مسئلہ ہے، آپ کہاں ہو؟ آپ اور ہم کہاں ہیں؟ تو حضرت شیخ عبداللہ موصلی کو وہ جوان کہتا ہے عبداللہ میرے دونوں بھائی کافر ہو کے مرے، اس دن سے میری ایک دعا ہے، وہ تو اتنے متقی تھے کافر ہو کے مرے، میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ایمان پہ موت دے۔ شیخ عبداللہ موصلی نے کہا اے جوان میرا اللہ کسی سے ایمان ایسے تھوڑی چھینتا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، توجہ کرنا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس جوان نے کہا حضرت صحیح کہا آپ نے، ایک ہی وجہ تھی کہ وہ بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن جب ان کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی تھی تو وہ اس پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے، بس عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے کی وجہ سے مرے تو کافر ہو کے مرے۔ اس دور کی عورتیں آج سے 500 600 700 سال پہلے کی عورتیں وہ چادر اوڑھ کے گزرتی تھی تو چادر اوڑھی ہوئی عورت پہ کوئی پاپ کی نظر ڈالے جب وہ مر رہا ہے تو کافر ہو کر کے مر رہا ہے۔ تو جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھے اور کوئی دن ایسا نہیں جائے، پہلے تو لوگ فلم دیکھنے کے لیے سنیما ہال جاتے تھے، اب تو گھر گھر سنیما ہال ہوا، اب تو بستر بھی سنیما ہال ہوا، اب تو بیڈ روم بھی سنیما ہال ہوا۔ کبھی سوچا اس دنیا میں آئے تھے کس لیے، کر کیا رہے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، جنت اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والے مشکل کر کے بیان کرتے ہیں، اور جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنا آپ بیان کر رہے ہو۔ ہاں اتنی سستی آپ نے کی، اتنی مہنگی انہوں نے کر لی کہ وہ تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے کہ ملنا ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے کچھ بھی کرو ملے گی۔ دونوں غلطی پر کہیں نہ کہیں جا رہے ہو۔ اگر آپ کی یہ فکر ہے تو سنو، اہل سنت کا معتدل مذہب اور مسلک یہ ہے کہ اللہ جس پر فضل کرے وہ جنتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ ہے۔
اور وہ فضل کس پہ کرے گا، اس کی کرم کی نظر کس پہ ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر وہ چاہے تو بشر حافی جیسے شرابی پر کرم کی نظر ڈال کر کے میں کھانے سے نکال کر کے ان کو کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے، اور اگر وہ غضب کی نظر کرے تو بلا وہ باور جیسے ولی کو ولایت چھین کر کے جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ بس مطلب کیا، آخری دم تک اللہ سے ڈرتے رہو، جب تک کہ اپنے دونوں قدم جنت میں پہنچ نہیں جاتے اس وقت تک کہ کوئی کامیابی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کتنے ہی بڑے باپ کے بیٹے ہو، آپ کتنے بھی شان والے ہو، جب تک جنت میں پہنچ نہیں گئے اس وقت تک کہ آپ کو کوئی راحت کی سانس نہیں لینا، کوئی کہا نہیں لگانا۔ چند جوان صحابہ کو حضور نے دیکھا وہ ہنس رہے، حضور نے رک کے پوچھا کیا تمہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا، تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملی اور وہ ہنس رہے تو مجھے حیرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ہنسنے پہ ان کو ٹوک دیا۔ تو جو ناپاک رہے گا ڈرے مرے گا، کافروں کی مرے گا۔ نمبر 2، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالے گا مرے گا تو ڈرے کافر ہو کے مرے گا۔ جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ آج کل کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں۔ میں پھر ایک روایت پڑھوں آپ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت علقمہ ہے۔ جب ان کو وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ ان کو تلقین کر رہے تھے کلمے کی، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ جس نے رسول اللہ سے کلمہ پڑھا ہو ان کی زبان، یہ سب چیزیں ہماری عبرت کے لیے ہیں، یاد رکھنا، ورنہ صحابہ تو یقینی جنت۔ بلکہ میرا تو عقیدہ ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن یہ باتیں ہماری عبرت کے لیے، وہ تو بڑے شان والے لوگ، عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، ان کے بارے میں بات کیا کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے بارے میں رضا کا اعلان کر دیا۔ لیکن سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالنے کی پلاننگ کرنے والوں، ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا دینے والوں، اپنے دوستوں پہ خرچ کرتے ہو اور اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں دل چھوٹا کرتے ہو، دل تنگ کرتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور اپنے ماں باپ کے لیے دل چھوٹا کریں گے۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لانے، استقبال کریں، نعرے آپ تشریف رکھیں، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم